جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ذوالحج کی ایک تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے، اور یہ حج کا مہینہ جو ابھی 9 دن کے بعد آنے والا ہے، بڑی خاص برکتوں والا مہینہ ہے۔ حج ہو، عمرہ ہو، خانہ کعبہ ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد حرام ہو، یہ سب کا سب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے ابراہیم علیہ السلام سے اتنا خوش ہے کہ ان کی زندگی کے مختلف واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دوام بخشا ہے کہ مسلمانوں کی ایک پوری عبادت اسی کے دل گھومتی ہے۔ اور ابھی 10 دن کے بعد انشاءاللہ ہم ان کی ایک عظیم قربانی کی یاد منائیں گے جو بڑی یونیک قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عام طور پر یہ ایک قربانی ہمیں یاد ہے، لیکن قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کا تذکرہ ہے۔ جہاں بھی آپ ان کا ذکر پڑھیں گے تو میں اپنا احساس آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی سے ٹیلی فون پر بھی بات کر رہے ہوں، اس کی شکل آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کے لب و لہجے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بات کر کے خوش ہو رہا ہے یا وہ انکمفرٹیبل ہے آپ سے بات کرتے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ پڑھتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں ایک مقام ہے وہاں پر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ ستاروں کی پوجا کرتا ہے اور انہی کے نام پر انہوں نے بت بنا رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ باقاعدہ بت خانے کے بڑے پروہت تھے، جیسے ہمارے یہاں مسجد کا جو بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں۔ امام کے معنی لیڈ کرنے والا ہے۔ چرچ میں جو لیڈ کرتا ہے اسے پریسٹ کہتے ہیں۔ سینیگوگ میں یہودیوں کے ہاں جو لیڈ کرتا ہے اس کو ربائی کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں جو مندر کا سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو پنڈت کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بت خانے کے بڑے پروہت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صحیح فطرت عطا کی تھی۔ ابھی جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں، ابھی میں ترجمہ کروں گا سورۃ الصافات میں سے، وہاں فرمایا گیا کہ وہ قلب سلیم کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ، پھر اس کے والدین ہیں کہ اس کو عیسائی، یہودی یا مجوسی بناتے ہیں، لیکن اوریجنلی وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس فطرت کو بالکل مسخ نہیں ہونے دیا۔ جیسے صاف ستھرا دل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے کر بھیجا اس دنیا میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر ذرا بھی میل نہیں آنے دی، کوئی دھبا نہیں آنے دیا، اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس میں ذرا برابر فرق نہیں آنے دیا۔ تو یہاں فرمایا کہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے پیروں میں سے، انہی کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گے تو حاضر ہوئے قلب سلیم لے کر، صاف ستھرا جیسا تھا، ان آلٹرڈ، صحیح سلامت دل لے کر۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا یہ آپ کن کی پوجا کرتے ہیں؟ اَئِفْکًا آلِہَةً دُونَ اللَّهِ تُرِیدُونَ، کیا جھوٹے خدا بنا کر اللہ کو چھوڑ کر تم ان کے طالب ہو؟ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ،
تو پھر تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، تو انہوں نے آسمان کی طرف میں اٹھا کے دیکھا. یہ کیا تھا کہ پورا گاؤں ایک میلے میں جا رہا تھا، اور میلے ٹھیلوں میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شریف آدمی وہاں جانا پسند نہیں کرتا. یہ جتنی بھی یہاں تک کہ جو اولیاء اللہ کے درباروں پر جو عرس ہوتے ہیں وہاں پر بھی وہ میلے لگتے ہیں تو وہاں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. اسی طرح وہ کھٹوں کے اوپر جو ہے وہ لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، تو کوئی شریف آدمی وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا کہ چلو ناٹ فیئر، یہ تو بھی ٹھیک نہیں. قال انی سقیم، فقال انی سقیم، تو کہنے لگے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. فتولوا عنہ مدبرین، لہذا سب لوگ انہیں چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے. فراغ الی آلہتہم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہتھوڑا لے کر ان کے بتوں کی طرف بڑھے. فقال الا تاکلوا، اب کیا دیکھا کہ کھانے پینے کی چیزیں بتوں کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، وہ تو نہیں کھاتے، کھاتے تو کوئی اور ہی ہیں. تو پوچھا انہوں نے ایک بت سے جا کر، اے تم کھاتے کیوں نہیں؟ آگے سے اس نے کیا بولنا تھا، ایک ہتھوڑا مارا اس کو 5 دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس، سب کو توڑ کر جو ہتھوڑا تھا وہ بڑے بت کے پاس میں رکھ دیا. یہ بڑے بت کا تصور آج بھی آپ کو، جیسے اللہ تعالیٰ نہ دکھائے، لیکن سفر کے دوران آپ خود نہ بھی دیکھیں موویز، لیکن سفر کے دوران جب انڈیا کی موویز چلائی جاتی ہیں بسوں کے اندر، تو پھر وہ دیکھنے کو موقع ملتا ہے کہ ایک بڑا بت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کئی چھوٹے چھوٹے بت ہوتے ہیں. تو وہ جو ہتھوڑا تھا اس کو بڑے بت کے ساتھ یوں جب ٹکا دیا جیسے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا. اچھا، جب شام کو وہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بتوں کی یہ حالت ہو رہی ہے، تو دوڑے دوڑے حضرت ابراہیم کے پاس آئے. اس کی تفصیل سورۃ الانبیاء میں ہے کہ وہ اکٹھے ہوئے، اوہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، ایمرجنسی ہوگی نا. جیسے ہمارے یہاں کہیں گے کہ سائرن بج گئے، اذانیں ہو گئی، کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی. سب لوگ آئے نکل کے، کیا ہوا کیا ہوا، کوئی ہمارے بتوں کو توڑ گیا. انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کرتوت ابراہیم کی ہے، وہی ان کے خلاف بولا کرتا تھا. بلاؤ ذرا، لاؤ اس کو سب کے سامنے. اب اس کو یہاں اختصار کیا گیا ہے، تو اب دوڑے ہوئے آئے ان کے پاس. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ بڑے سے پوچھو نا. تو وہ بڑے خشانے سے ہو کر کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سارا جو سین سیٹ کیا تھا ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلوانے کے لیے تھا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں. تو فوراً ضرب لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جو اپنی عبادت نہیں کر سکتے، جو بول نہیں سکتے، ان کو تم پوچھا کرتے. قال تعبدون ما تنحتون، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے. اب خسیانے ہو گئے. قالوا ابنوا له بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ ایک دیوار بناؤ، ایک انکلوجر بناؤ. فالقوه فی الجحیم، اور اس میں آگ جلا کر پھر اس میں اس کو ڈال دو. فارادوا به کیدا، تو انہوں نے ایک چال چلی، ایک پلاننگ کی. فجعلناهم الاسفلین، لیکن ہم نے انہی کو زیر کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. سیہدین، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا. ربی حبلی من الصالحین، دعا کی کہ اللہ مجھے نیک لڑکوں میں سے ایک بچہ عطا کر. یہ تو آخری واقعہ ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کے اگر آپ جائزہ لیں تو بہت بڑی خاص باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پوائنٹ ثابت کیا، یہ خاص ملکہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، he could make his point. اس سے پہلے
اس لیے کہ ان کی قوم کواکب پرست تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج چاند کی. اور کبھی آپ نے غور کیا کہ آج بھی ہے یہ سنڈے منڈے کیا ہے؟ یعنی سب سے بڑا دن وہ سن ڈے ہے، اور اس کا اگلا دن جو ہے وہ مون ڈے ہے. اس میں سے ایک وہ نکال دیا گیا تو منڈے ہو گیا ہے، لیکن اصل میں یہ سن ڈے ہے، مون ڈے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں پر ثابت کیا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہوتے، لیکن انہیں ایک باقاعدہ ڈیمونسٹریشن کی ان کے سامنے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پتہ نہیں اب وہ میتھمیٹکس کے سلیبس میں ہے کہ نہیں ہے. ہمارے زمانے میں جیومیٹری میں میٹرک کے مسئلے ہوا کرتے تھے، پرابلمس. ان میں کیا ہوتا تھا کہ بعض اوقات جو اصل اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اگینسٹ ایک سپوز کی جاتی تھی اور ساری کیلکولیشن اس پر کی جاتی تھی. وہ کیلکولیشن جا کے غلط ثابت ہوتی تھی تو آخر میں کہا جاتا ہمارا مفروضہ غلط ثابت ہوا، زیادہ بات کیوں نہیں ہوئی. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جس کو انعام میں تذکرہ ہے کہ رات ہوئی، ایک بڑا چمکتا دمکتا ستارہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا. اس کے بعد چاند نکل آیا. چاند آپ کو معلوم ہے نا کہ مختلف اوقات میں طلوع ہوتا ہے، کبھی شام کو نکلتا ہے، کبھی رات کو نکلتا ہے، کبھی آخری پہر میں نکلتا ہے رات کے. جب چاند ظاہر ہوا گو یس یہ بہت روشن ہے، یہ میرا خدا ہو. لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا، انہوں نے کہا نہ، میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا. پھر دن چڑھ گیا، سورج نکلا، گو یس ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہوگا، یہ سب سے بڑا بھی ہے. لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا، فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے نعرہ لگایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو زمین و آسمان سے پیدا کرنے والی ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہوتے ہوتے خبر پہنچ گئی، بادشاہ تک پہنچا دی گئی. مخبر ہوتے ہیں نا کہ یہ جو ہے آپ کو رب نہیں مانتا. بادشاہ نے سمن کر لیا، پوچھا کون ہے تیرا رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے، موت سے دو چار کرتا ہے. تو بادشاہ بھی بڑا تیز تھا، اور بادشاہ ہمیشہ تیز ہوتا ہے. حکومت تبھی ہوتی ہے نا کہ انسان ذرا کلیور ہو، بدھو تو حکومت نہیں کر سکتا. تو بادشاہ بھی تیز تھا، اس نے فوراً کہا کہ نہیں. اس نے جیل سے دو قیدی بلائے، ایک کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اسے کہا جا تمہاری جان بخشی جاتی ہے، اور دوسرے کے بارے میں کہا اس کی گردن اڑا دو. فوراً جلاد نے اس کی گردن اڑا دی. اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ انا وہی و امید، دیکھو زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسے بیوقوف آدمی ہوتا تو بحث کرنے لگ جاتا کہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک نیا پتہ پھینکا. آپ نے فرمایا کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق فاتی من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا. اگر سورج تیرے حکم سے نکلتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. تو کوئی اللہ کی فقر وہ کافر لاجواب ہو گیا. پھر انہی چیزوں میں جیسے انہوں نے بت توڑ دیے، ثابت کر دیا کہ یہ سورج اور چاند خدا نہیں ہو سکتے، بادشاہ خدا نہیں ہے، بادشاہ رب نہیں ہے. تنگ آ کر قوم نے فیصلہ کیا کہ چلیے ایسے باز نہیں آئے. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اب ایسے تمہارے خداؤں کے دشمن کو ٹھکانے لگانے کے لیے ذرا خرچ کرو. ایک بڑی سی دیوار کا انکلوژر بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ اس میں اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن لا کر ڈالو. تو لوگوں نے آ کر دڑا دڑ اس میں ایندھن ڈالا، اس کو آگ لگا دی گئی. اب وہ آگ اتنی سویت تھی کہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ جا کر اوپر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھکا بھی دے سکتے. لہذا مجنیق کا استعمال کیا گیا جس کے ذریعے سے مخالف فوج پر پتھر پھینکے جاتے تھے. غالباً وہ سینٹرک فیوڈ مشین تھی کہ جس میں سے پتھر باندھ کر اس کو خاص طرح گھما کر چھوڑا جاتا تھا تو وہ پتھر جا کے گرتا تھا. آتا ہے روایات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مجنیق سے چھوٹے ابھی آگ میں نہیں پہنچے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے راستے میں.
انہوں نے کہا میں حج سے. حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ میرے رب کو میری خبر ہے. تو کون؟ میرا رب میرے لیے کیا؟ یعنی توحید کا سب سے بڑا سمبل قرآن مجید بار بار ان کے بارے میں کہتا ہے وما کان من المشرکین. ہرگز ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا. یعنی جو آدمی جبرائیل کی ہیلپ بھی لینے کو تیار نہیں، صرف اللہ کی ہیلپ لینا چاہتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے یہ ٹائٹل دیا جائے کہ شرک تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر ہے وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. سورۃ ابراہیم 13ویں پارے میں ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. ربا، یاد کرو جب ابراہیم نے کہا درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ ربا اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، یعنی مکہ مکرمہ. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کے ہم بتوں کی پوجا کریں. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ربا ان بتوں نے انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا. فمن تبعنی فانہ منی. سنیے ذرا غور سے. فرماتے ہیں کہ بس جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے. آئی ہونے اب اگلا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ لاجیکلی دوسرا جملہ کیا بنتا تھا؟ جو میرا کہنا نہیں مانتا، جو میری پیروی نہیں کرتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ابراہیم دا گریٹ یہ نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی. ربا جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے. آئی ہونے ومن عصانی فانک غفور. اور جو میری نافرمانی کرے تو اللہ تو بخشنے والا مہربان. یعنی عام طور پر ہم گریٹ مین کسے کہتے ہیں؟ جو بااصول ہو. لیکن ابراہیم علیہ السلام اصولوں سے بھی بیونڈ تھے. ومن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے. آئی ہونے ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان. قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر تذکر آیا ہے ان فرشتوں کا جو حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے. یہ وہی فرشتے تھے کہ جو پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے کے لیے آئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. بڑی تفصیل ہے 26 پارے کے آخر میں کہ وہ آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بہت مہمان نواز تھے. پہچانا نہیں ان کو، لیکن فوراً گئے بھاگے بھاگے ایک بچہ ذبح کیا اور باربیکیو بنا کر آ کے پیش کر دیا ان کے سامنے. اب چونکہ وہ فرشتے تھے کھانا تو تھا نہیں انہوں نے، وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو بیچ میں سے ڈر رہے ہیں کہ یہی میرے دشمن تو نہیں میرا نمک نہیں کھانا چاہتے. تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو ایک بیٹے کی ایک سمجھدار علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے. تو قرآن مجید میں جہاں غلام علیم ہو عین کے ساتھ تو وہ حضرت اسحاق ہوتے، اور جہاں غلام حلیم ہو وہ حضرت اسماعیل ہوتے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملی، ان کی اہلیہ نے سنا تو وہ سر پیٹتے ہوئے آگے کرنے کی گل کرو عجوز حکیم، بوڑھی اور اوپر سے بانج، کیا میں جنوں گی؟ فرشتوں نے کہا کہ کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم. یہ آخری آیت ہے 26ویں پارے کی. کہ فرشتوں نے کہا کہ بی بی ہمیں اور کچھ پتہ نہیں، تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، اور تیرا رب بڑا سیاںا اور بڑا علم والا، حکیم سیاںا علیم ماہر. وہ بانج عورت کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے اور بوڑھی سے ہی بچہ پیدا کر سکتا ہے. کیا تعجب ہے تمہیں؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فرشتوں سے کہ اور تمہیں کدھر جانا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یہ پہلی آیت ہے 27ویں پارے کی، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اور تمہارا کیا کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، تو انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں، مٹی کے پتھر برسائیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین،
جو نشان زدہ ہو گئے میزائلز کی طرح اللہ کے باغیوں کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہاں تو لوط بھی ہے. انہوں نے کہا پتہ ہے ہمیں لوط ہے، بچا لیں گے ہم. انہوں نے کہا کچھ اور لوگ بھی ہوں گے نیک مسلمان ایمان والے ہوں گے. انہوں نے کہا سب ایمان والوں کو ہم بچا لیں گے. اچھا انہوں نے کہا کہ اگر 50 آدمی ہوں پھر انہوں نے کہا جی اگر 50 ہوئے تو پھر ہم عذاب نہیں آئیں. حضرت ابراہیم نے سوچا کہ مطلب 50 نہ ہی ہوں تو فگر نیچے کر لیں. انہوں نے کہا اچھا چلو اتنے بھی ہوں گے پھر بھی ہم عذاب نہیں لائیں گے. حضرت ابراہیم نے فگر اور نیچے کر لی. یعنی ایک ایسی قوم یہ کیسے کبھی عمل میں مبتلا ہے. ہم جس پرستی ہومو سیکسولیٹی میلز کے اندر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے پلیڈ کر رہے ہیں، ان کا کیس لڑ رہے ہیں. یہ جو عظمت کا لیول ہے یہ ہمارا عام آدمی کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیول وہی ہے. پھر سورہ نحل کے آخری رکوع میں جو تذکرہ آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بھی پڑھنے کے بعد یہ 14ویں پارے کا آخری رکوع چلیں. جی 14ویں پارے کا آخری رکوع ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. یقیناً ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرمان بردار. حنیفاً یکسو قانتا للہ حنیفاً ہر طرف سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ کے فرمان بردار. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں. اب ہم میں سے ہر جگہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کب شرک کیا ہے کبھی، لیکن شرک کا وہ لیول ہے نا کہ وہ جبرائیل سے بھی مدد مانگنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے اصل میں توحید کا وہ اعلیٰ ترین لیول. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. شاکرا لِأَنْعُمِهِ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا. اجتباہ اللہ نے ان کو چن لیا. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اور ہم نے دنیا میں بھی ابراہیم کو نیکی سے نوازا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں بھی وہ انتہائی نیک بندوں میں شامل ہوں گے. آگے سنیے گا ذرا. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لہذا اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ تو بھی پیروی کر ابراہیم یکسو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رول ماڈل ابراہیم علیہ السلام. یہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن مجید میں دو اسوہ حسنہ بیان ہوئے. ایک تو ہم سب کو یاد ہے سورہ احزاب کی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہ ہم نے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ رکھ دیا ہے. لیکن یہی بات 28ویں پارے میں سورۃ الممتحنہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی ہے. آیت نمبر 4 ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بھی ابراہیم میں بھی اور ان کے ساتھیوں میں بھی ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین نمونہ. اذ قالوا لقومہم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کہ ہم بالکل بیزار ہیں تم سے بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے بھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ ابراہیم کی پیروی کریں. یہ جو دونوں اسوے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فرق سمجھ لینا چاہیے. انفرادیت کا معراج کوئی ابراہیم علیہ السلام، کوئی فرد ایز این انڈیویجول
جس ہائٹ کو پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں وہ لینڈ مارک حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جسم پر تو اللہ کی بندگی کو پورا پورا قائم کر دیا، لیکن وہ ایک مربع فٹ زمین پر بھی اللہ کے دین کو قائم کیا. ایون وہ واقعہ کہ انہوں نے بت توڑ دیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ عادی طور پر پتھر جوڑ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بغیر سوئے ہوں گے کیا؟ فوراً بت بنائے ہوں گے دوبارہ ہوں گے. ایز کمپیئر ٹو دیٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت کا اسوہ حسنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ایک اسٹریٹجی اختیار کی، اور یعنی جب آپ کی عمر 40 برس ہے، 610 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا آغاز ہوا. اس کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور اسی کعبے کا طواف کرتے رہے جس کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، لیکن آپ نے بت توڑا کوئی. ایک روایت ہے کہ کہیں رات کے اندھیرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے ان کے کندھوں پر سوار ہو کے حضرت علی کے وہ بت توڑا تھا، لیکن حیثیت مجموعی وہ سارے بت آپ نے برداشت کیے. 13 سال وہاں رہے انہی بتوں کے ساتھ، اور پھر 7.5 سال کے بعد ہجرت کے 7.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا. اس دن آپ نے وہ سب کے سب بت توڑے. لیکن کتنے سال ہو گئے آج؟ یعنی 1450 سال بیت چکے ہیں، ابھی تک خانہ کعبہ میں دوبارہ بت نہیں آئے، بلکہ مکے میں بھی بت نہیں آئے. ابھی حال ہی میں جو آپ ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے کہ گلف میں، ابو ظہبی میں اور دبئی میں بت خانے بن رہے ہیں، مندر بن رہے ہیں ہندوؤں کے. ظاہر ہے مندر بن رہے ہیں تو ان میں بت بھی آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی مکہ مکرمہ میں بت نہیں آیا. خانہ کعبہ تو بہت دور کی بات ہے، اور انشاءاللہ آئے گا. تو یہ فرق ہے کہ انفرادیت کو اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اجتماعیت کا اسوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، فوراً واپس آ گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے تو آج تک تو واپس نہیں آئے، اور انشاءاللہ واپس آئیں گے بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صرف ساتھی والذین معہ، انہوں نے بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک نظام قائم کیا زمین پر جہاں عدل و انصاف قائم ہوا اور ہر شخص کو ڈور سٹیپ پر عدل ملا. یہ کمال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ. ہم نے ان کو دنیا میں بھی نیکی سے نوازا، خوبی سے نوازا، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی وہ انتہائی نیک لوگوں میں ہوں گے. ثم اوحینا الیک، پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم یکسو کی پیروی کر، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں. سورۃ احزاب میں فرمایا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں تم بھی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. اب یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو سلام تو بھیجتے ہی رہتے ہیں، آپ سلام میں پہل کریں تو ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں، لیکن آپ پر صلات کیسے کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں صلات کیا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر دوسرا درود. یہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جو رول ماڈل تھا وہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان میں برکت رکھی ہے، کہ اللہ میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے خاندان کے لیے بھی
برکتیں جب نازل فرمائے تو اس کا مطلب ہے قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کے لیے بڑی آزمائشیں رکھی ہوئی۔ آخری جو آزمائش ہوئی ان کی زندگی کی وہ کیا تھی کہ 80 سال کی عمر میں ان کو خیال آیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو ابھی تک میرے یہاں اولاد نہیں، تو اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا ہوا۔ یہ تو آپ کا آبزرویشن ہے نا کہ ہم اور آپ بھی اپنے بیٹوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پوتوں اور نوازوں سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ اپنی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو انسان ایک ایکٹیو لائف گزار رہا ہوتا ہے، لیکن جب پوتے اور نواسے آتے ہیں تو اس وقت وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوتا ہے، تو بہت پیار کرتا ہے پوتوں اور نواسوں۔ اسی میں ایک دوسرا فکر بھی ہے کہ بڑھاپے کی اولاد خواہ اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کو غیر معمولی پیارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی سخت آزمائش۔ آپ تصور کیجیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیسے وہ اٹھاتے ہوں گے، گلے سے لگاتے ہوں گے، اس کا منہ چومتے ہوں گے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ پیچھے جا کر حضرت حاجرہ نے پوچھا ہے کہ جی کہاں جا رہے ہیں؟ بس کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ چھوٹا سا امتحان نہیں ہو، بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ پھر بڑے ہو گئے۔ اچھا، پھر اس بڑے ہونے میں یہاں کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے۔ جو پرانا سسٹم ہے وہ کیا ہے کہ لوہار کا بیٹا لوہار ہے اور ترخان کا بیٹا ترخان ہے۔ یہ تو اب ہے نا کہ لوہار کا بیٹا بھی وہ لوہاری کا کام نہیں کر سکتا جب تک وہ ڈگری لے کر نہ آئے۔ میکینیکل انجینئر ہی ہوتا ہے نا لوہار بھی، لیکن بہرحال اس کو ڈگری آنی پڑتی۔ پہلے کیا تھا کہ جو ہی بچہ بڑا ہوتا تھا تو باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کرتا تھا۔ دکاندار کا بیٹا دکاندار ہے، لوہار کا بیٹا لوہار ہے۔ جب بیٹا دکان پر بیٹھنے کے قابل ہو جائے تو باپ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو کھول جا کے دکان میں آنا ذرا پتر میں ذرا فلانے پاسے میں تعزیت کر رہا ہوں، تو دکان دیکھ لیں، پتر میں ذرا آرام کر رہا ہوں، پتر میں ذرا چلے آ، تو شاموں سے آنا دکان بند کرتے آئے۔ تو فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو۔ چھوٹا بچہ جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ ماں کو نہیں بھولتا، لیکن وہ بیٹا کہ جو گھر کا بوجھ سنبھال لے فائنینشلی یا باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے، جب وہ بیٹا اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو وہ کمر توڑ دیتا ہے بڑے کا۔ ہمارے دوست ایک شوکت منیر صاحب، سب لوگ جانتے ہیں انہیں، 2-3 ماہ پہلے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا۔ وہ کچھ نہیں تھے، آج بھی انہوں نے پوچھا ہے بچے نے کہ انہوں نے کہا نہیں میں بیمار ہوں۔ میں ایک اور دوست حال پوچھنے کے لیے گئے، کچھ بھی نہیں، بس ہمت ہارے بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ بہرحال ایک بیٹا جو جس نے ان کا کاروبار سنبھال لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، اب وہ ہمت ہارے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ بیٹا وہ جو دوڑ دھوپ کے قابل ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ بلا دے، یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ کہ خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کروں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یاد رکھیے میرا اور آپ کا خواب وہی نہیں ہوتا۔ تو بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو فرمایا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے کیوں پوچھیں، ففعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلم، جب دونوں نے ہتھیار ڈال دیے، یعنی باپ بھی تیار ہو گیا،
بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور بیٹا بھی تیار ہو گیا ذبح ہونے کے لیے، تو گویا دونوں نے سبمٹ کر دیا، دونوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسلام کے معنی سبمیشن ہے نا، اسی سے برد ہے فلما اسلما، جب دونوں نے فرما برداری اختیار کر لی، ہتھیار ڈال دیے، سبمٹ کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پٹی باندھ کر بیٹے کے آنکھوں پر، پھر بھی تاکہ آنکھیں چار نہ ہوں الٹا لٹایا، اور چھری پکڑ کے چلا دی چھری، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی، او ابراہیم قد صدقت الرؤيا، تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا، انا كذلك نجزي المحسنين، ہم نیکوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ بدلہ کیا تھا؟ ان ھذا لهو البلاء المبین، یہ بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کو ایک بڑا دمبا دے دیا، جنت میں سے آ گیا۔ یعنی جب وہ ذبح کر کے فارغ ہوئے تو کیا دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، اور جو ذبح کیا ہے وہ دمبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان ہی لینا تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کا خون اللہ کو مطلوب نہیں تھا، صرف ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا کہ یہ واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے یا اس کا بیٹا میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ بیٹا میرے اور تیرے درمیان حائل نہیں رہا، آج بھی میرا محبوب، میرا مطلوب تو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا بعد والوں میں۔ یہ بعد والے کون ہیں؟ یہ میں اور آپ، ہم سب ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمان، یہاں تک کہ عیسائی اور یہودی بھی وہ اس کو مانتے ہیں۔ صرف وہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ذبح ہوئے تھے، ہم سمجھتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، یہی ذبح ہوئے تھے، لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو عیسائی، یہودی اور مسلمان سب مانتے ہیں۔ سلام علی ابراہیم، سلام کے لفظی معنی سلامتی کے ہیں، لیکن سلام کیا ہے؟ یہ گریٹنگ ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، گریٹ کرتے ہیں، اور کسی کو اپریشیٹ کرنے کا انداز ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ سیلوٹ کرنا۔ آپ یہاں گیٹ سے انٹر ہوں گے تو یہاں جو عام کارکن ہیں ملز کے وہ بھی داخل ہوں گے، لیکن جب سینئر لوگ داخل ہوں گے، یعنی جتنا سینئر کوئی آفیسر ہوگا اتنا ہی وہ زور سے وہ سیلوٹ کریں گے۔ تو میں یہاں سلام کا ترجمہ سیلوٹ کرتا ہوں، اور مجھے ایک اور ٹرانسلیشن میں سے ملا ہے کہ وہاں بھی ترجمہ انگلش ٹرانسلیشن میں سیلوٹ کیا گیا ہے، سیلوٹیشن ٹو ابراہیم۔ نارملی چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے، لیکن ایک سیلوٹ آف اپریسیشن ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے آرمی کا، برطانیہ میں وکٹوریہ کراس ہے، ہمارے ہاں وہ نشان حیدر ہے، ہمارے ہاں تو وہ کسی زندہ کو نہیں دیا گیا، سب شہداء کو دیا گیا، لیکن برطانیہ میں روایت ہے کہ جب کسی سپاہی کو بھی وکٹوریہ کراس دیا جاتا ہے، اس کے بیج لگایا جاتا ہے، بیج لگانے کے بعد جنرل جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹ کر اس کو سلیوٹ کرتا ہے، وہ سلیوٹ آف ریسپیکٹ نہیں، وہ سلیوٹ آف اپریسیشن۔ تو یہاں بھی یعنی اس صورت کا یہ خاص بند ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ان کو بھی یہی کہا کہ سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح کے لیے سلام ہے۔ اور یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام و ابراہیم کو، یعنی سیلیوٹیشن ٹو ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی جو اس کی بندگی کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں سیلوٹ پیش کرتا ہے۔ باقی دیکھیں گے تو پھر سلام علی ابراہیم کے بعد پھر آئے گا حضرت موسیٰ اور ہارون پر بھی سلام۔ یہ دیکھیے آیت نمبر 120 ہے، اس میں کیا ہے؟ سلام علی موسیٰ و ہارون، سیلوٹیشن ٹو موسیٰ اینڈ ہارون۔ اسی طرح سلام جو اس میں پیش کیا جاتا ہے، تو یہ جو حج پر جتنے بھی مناسک ہیں، مثلا آپ پوری جو صحیح کریں گے حج میں جا کر، جو صحیح کرتے ہیں یا عمرے میں صحیح کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ تو وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام جو بھی دودھ پیتے بچے تھے ان کو اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کے پاس، تو
پانی نہیں تھا. حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر درمیان میں دیکھتی تھی بچے کو، کبھی اس پہاڑی پر شاید ادھر کہیں پانی ہو، پھر اس پہاڑی پر شاید ادھر کہیں پانی ہو. تو وہ پورے 7 چکر جو ہے حضرت حاجرہ کی سنت پوری کرتے ہوئے ہم پوری کرتے ہیں. حضرت ابراہیم پر حضرت ابراہیم میں حضرت حاجرہ کی سنت پر بھی ہم باقاعدہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو پھر ایسے اس کی یاد مناتا ہے. یہ قیامت تک مسلمان حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، وہاں پر کیا کریں گے، وہ صحیح کریں گے. اس کے درمیان مقام ابراہیم اس پر نفل ادا کریں گے طواف کرنے کے بعد. پھر پوری دنیا میں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف مکہ مکرمہ میں ہو سکتی ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد ہو سکتی ہیں، لیکن قربانی کو پوری دنیا کے اندر عام کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان جہاں بھی ہو وہ 10، 11 اور 12 ذی الحج کو وہ قربانی کریں اللہ کے نام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کرتے ہوئے. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خون اللہ کو نہیں چاہیے تھا، امتحان لینا تھا، ایسے ہی ہمیں بھی کہا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچے گا، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تمہارے دل میں جو خوف خدا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق اور محبت ہے، اللہ کی کانشیسنس ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی. اور یہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دکھاوے سے بچنا چاہیے اور قربانی کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے خود قربانی کریں، اور قربانی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایکٹ کو یاد کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہاؤ گریٹ ہی واز، کہ اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنے بیٹے پر، وہ جو اب ان کی ہیلپ کرنے کے قابل ہو گیا تھا، اس کو بھی قربان کر دیا. کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کرنا ہے، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ جو ہے اللہ کے راستے میں لگانا. یہ کیا ہے، یہ دین کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.